جناب اسپیکر، پارا چنار کی بات ہوئی تو میں اس ہاؤس کے اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہتے ہوئے متواتر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے رابطہ میں بھی ہے اور بارہا صوبائی حکومت کو یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ کو اس معاملے کے لیے وفاقی حکومت کی جہاں پہ ضرورت پیش آئے وفاقی حکومت اپنا آئینی اور اپنا اخلاقی فرض جو ہے وہ پورا کرے گی۔ ایک سیاسی مسئلہ ہے جو بگڑتا گیا اور وہ اب باقاعدہ ایک سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے، کرائسس ہے وہاں پہ، تو سب کو مل بیٹھ کے اسے حل کرنا ہے۔ آئین کے مطابق پاکستان چلتا ہے تو اس میں ڈومینز ہیں، ظاہر ہے جو لا اینڈ آرڈر ہے اور صوبے کے اندر خاص طور پہ وہ صوبائی حکومت کا ہی حق ہے اور اسی کا فرض بھی ہے، لیکن ہم بالکل اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی حصے میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وفاق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے اور اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وفاق کے نمائندے گورنر خیبر پختونخوا نے بھی وہاں پہ گرینڈ جرگے کے لیے تحرک کیا اور ہوا بھی۔ ہمیں زیادہ خوشی ہوتی اگر صوبائی حکومت کے الیکٹڈ جو ہیڈ ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اس جرگے میں شریک ہوتے، تو ایک پیغام تھا یہ وائس ورثہ کہ ہم پاکستان کے عوام کے لیے مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں اور مل بیٹھ کے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ نے دواؤں کے بارے میں جو آج ہدایت جاری کی ہے، میں ابھی کیبنٹ میٹنگ ہے 3 بجے، میں آپ کی یہ جو کنسرنز ہیں کیبنٹ میں بھی رکھوں گا۔ اینڈ سر ریسٹ اشور دیٹ گورنمنٹ آف پاکستان از ڈیپلی واچنگ دس ایشو، اور ہم ڈے ٹو ڈے اس کی وزیر اعظم صاحب رپورٹس بھی لے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کو بھی کلیئر ہدایات ہیں کہ وہ اپنا رول پازیٹیولی پلے کریں اور صوبائی حکومت سے رابطے میں رہیں۔ جہاں تک وفاقی حکومت کی طرف سے کسی سپورٹ کا، کسی ایکشن کا جب تقاضا کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وفاقی حکومت اپنا فرض ادا کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، ان سے احترام کا بڑا رشتہ ہے، نہ صرف میرا بلکہ میری قیادت کا بھی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب مولانا کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس رشتے کا انہیں خود بھی معلوم ہے، میں بھی گواہ ہوں بہت ساری باتوں کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارا ایک پرانا تعلق ہے دونوں جماعتوں کا بھی اور پرسن ٹو پرسن بھی، تو اس لیے آپ نے مولانا جو باتیں کی سر تسلیم خام، آپ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں خوبصورت الفاظ میں۔ میں اپنی علمی کم مائگی کا ادراک بھی رکھتا ہوں، اور جو آپ نے پارلیمانی علوم یا رموز کے بارے میں میری کم علمی پہ بات کی، اس پہ بھی میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کی طرح آئین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے ایک تجویز آپ کے سامنے رکھوں گا، ہاؤس کے سامنے۔ ہمارے بڑوں نے جب 1973 میں ایک طویل پروسیس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن فائنلائز کیا، اس کا ڈرافٹ، اور پھر اسے اڈاپٹ کیا گیا کنسنسس کے ساتھ، اکثریتی ووٹ سے نہیں کنسنسس سے ہوا، تو سارا نظام چلانے کے لیے ملکی اور پارلیمانی ہم اس آئین کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ آئین میں جو میکنزم ہے اس میکنزم کے مطابق ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلے بل کی طرف آتے ہیں، بالکل جب 26ویں ترمیم کے لیے ہماری انگیجمنٹ تھی آپ کے ساتھ، تو آپ کی طرف سے کچھ چیزیں آئیں، 5 امینڈمنٹس تھیں وہ آئین پاکستان کی امینڈڈ پیکج میں، اور یہ بل جو کہ پچھلی حکومت میں ایک انفینشڈ نامکمل ایجنڈا تھا، آخری ہفتوں میں بھی آپ کے ساتھ انگیج رہا۔ آپ نے کہا کہ اس کی بھی درستگی کر دی جائے،
تو بیٹھ کے جو طے ہوا اس کے مطابق سینٹ آف پاکستان نے بھی اسے پاس کیا اور اس ایوان نے بھی اسے پاس کیا، اور میں یہیں پہ کھڑا تھا. پھر میں نے بلکہ ایک تصحیح ہونے والی تھی، ٹائپوگرافیکل ایرر آئی تھی، وہ تصحیح بھی کر دی گئی. جی پاس ہوا. آئین کا آرٹیکل 50 پارلیمان کی تعریف کرتا ہے. پارلیمان کیا ہے؟ پارلیمان صدر مملکت، سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی پہ مشتمل ہے. یعنی کہ عوام کے منتخب نمائندے اپنے ووٹ کی طاقت سے مرکز اور صوبوں میں بیٹھ کے جب صدر مملکت کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ حلف لے لیتے ہیں تو صدر مملکت اس ایوان کا انٹیگرل پارٹ ہے، حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 50 کے مطابق. جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ، ان کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور وہ پروسیس انکمپلیٹ رہتا ہے. اس سارے پروسیس میں جب دونوں ایوانوں سے بل پاس ہو جائے تو جو آخری ایوان بل پاس کرتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ اس کو ارسال کر دیتا ہے وزیر اعظم کو، کیونکہ وزیر اعظم لیڈر آف ہاؤس ہونے کے حوالے سے، حکومت کے سربراہ ہونے کے حوالے سے ریاست کے سربراہ کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ وہ بل بھیجتے ہیں. مولانا یہ وہ جنکچر ہے جہاں پہ آرٹیکل 75 آپریشن میں آتا ہے، اور آرٹیکل 75 کے دو حصے ہیں. آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بل پریزنٹ کیا جائے صدر مملکت کو ان کی رضا کے لیے، اسینٹ کے لیے، وہ 10 روز کے اندر اندر اس بل پہ اپنی رضا اسینٹ دے دیں گے. یا پارٹ بی اس کا کہتا ہے ادر دین منی بل، یعنی کہ بجٹ کے علاوہ وہ اس بل کو واپس بھیجیں گے مجلس شورا کو، سر اسپیکر یا چیئرمین کو نہیں، مجلس شورا کو، سر پارلیمنٹ کو، with a message requesting that bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. تو وہ حکم نہیں دیتے. ایک خوبصورتی ہے پارلیمانی نظام کی، قانون سازی کا اختیار اور حق اس ایوان کے پاس ہی رہتا ہے. صدر مملکت اس ایوان کا انٹیگرل پارٹ، لازمی جزو ہونے کے حوالے سے اپنے ایک بڑا رول جو ان کو دیا گیا، اس کو آپ ایک بڑے بزرگ کا رول کہہ لیں کیونکہ وہ ریاست کے سربراہ ہیں، تو وہ اپنا پیرنٹل رول استعمال کرتے ہوئے میسج کے ذریعے ہمیں بھجواتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں. اور یہ پریکٹس ہم ساروں کے سامنے بڑے عرصے سے ہے، اور کئی بل ایسے آئے جس پہ دیکھا. جو ایک پرابلم یا کنفیوژن آئی وہ یہ کہ جب 28 اکتوبر کا ان کا میسج تھا صدر مملکت کا، اسپیکر آفس کو یا سیکریٹریٹ کو موصول ہوا، تو وہ سٹیج تھی جب کہ وہ معاملہ پارلیمان کے یعنی کہ جوائنٹ سٹنگ میں آ جانا چاہیے تھا، چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا. آئین کا آرٹیکل 75 کا پارٹ 2 یہ کہتا ہے کہ جب صدر صاحب بل ریٹرن کر دیں گے مجلس شورا کو تو پھر اٹ شیل بی ریکنسیڈرڈ بائی مجلس شورا پارلیمنٹ ان اے جوائنٹ سٹنگ. سر وہ اسپیکر چیمبر میں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو جوائنٹ سٹنگ میں رکھ دیں گے، اور جوائنٹ سٹنگ موقع پہ موجود جو میجورٹی ہے اس کے مطابق اس بل کو پاس کر دے گی. جب مشترکہ اجلاس اس بل کو پاس کر دے امینڈمنٹس کے ساتھ یا وداؤٹ امینڈمنٹس، تو پھر وہ واپس ارسال ہو جاتا ہے صدر مملکت کو. یہاں پہ آپ کی بات درست ہے. اس صورت میں صدر مملکت کا دوبارہ اعتراض کا یا نہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ 10 دن کے اندر اندر اس کو یا سینڈ کر دیں گے. 11ویں دن وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا اس ڈیمنگ کلوز کی وجہ سے، جس پہ ہم کہتے ہیں the law has been deemed to be been passed. تو یہ وہ پوری سکیم ہے. اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ ہے کہ ایک دفعہ جب آرٹیکل 75 کک ان ہو گیا، یعنی کہ وہ شروع ہو گیا پروسیس، تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اس ہاؤس میں آ کے جوائنٹ سٹنگ میں اس کو امینڈمنٹس یا بغیر امینڈمنٹس کے پاس کر دیا جاتا. میں اس کے میرٹس پہ نہیں جاؤں گا. صدر مملکت نے اپنی دانست میں جو وہ 6 یا 7 نکات ڈالے کہ اس میں کیا کیا. ایک انہوں نے کہا کہ یہ بل جو کہ ہم سب کو معلوم ہے، آپ اس پہ بہت کلیئر تھے
کہ بنیادی طور پہ یہ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے، جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے یہ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے، اس لسٹ میں آتا ہے۔ تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے ہی صوبے کی رہی ہے، لیکن کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی ایک نظام چلتا ہے تو یہ پرائمریلی مولانا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے آیا۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے گائیڈ لائنز لیتے ہوئے کل کو صوبے اپنے قوانین میں کسی قسم کی ترمیم کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ 2-3 چیزوں کے بارے میں انہوں نے اور توجہ مبذول کروائی، ان کا ذکر آپ نے فرما دیا۔ میری آج بھی یہ رائے ہوگی، پہلے میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو ان کی رائے ہے، ہی از ویری کلیئر، بالکل انہیں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے آپ سے کوئی وقت بھی طے کیا تھا عشائیے پہ ملاقات کا، آپ کی مصروفیات کی وجہ سے آپ نے پھر انہیں پیغام دیا کہ ابھی آپ شہر میں نہیں ہیں تو اگلے ہفتے دیکھ لیں گے، اور کل انہوں نے ایک میٹنگ لی جس میں انہوں نے بتایا کہ پرسوں آپ کا ان سے ٹیلی فونک کانٹیکٹ بھی ہوا اور آپ نے انہیں کچھ چیزیں بتائیں، انہوں نے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشو ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی رہنمائی میں اور آپ کے تجربے کی روشنی میں ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور میں نے جو 3 سالوں میں باتیں آپ سے سمجھی اور سیکھی ہیں وہ انگیجمنٹ اور ڈائلاگ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو اپنے موقف کے اوپر قائل کرتے ہیں یا دوسرے کا موقف مان لیتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ ایک جینون کمپلیکسٹی ہے، ایک قانونی موشگافی جو اس میں پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ 28 اکتوبر کا جو میسج ہے وہ جوائنٹ سٹنگ میں نہیں آ سکا۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کی خواہش یہ ہے، مجھے خصوصی ہدایت ہے کہ ہمارے پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور میں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے ساتھی ہیں، سید نوید قمر صاحب ہیں، چیئرمین بلاول صاحب نے انہیں جو لیجسلیٹو میٹرز ہیں ان کے لیے کیا، اور جو دوسرے اور کچھ ساتھی آنا چاہے، اور ایون کوئی بھی ہماری حلیف جماعتوں میں سے کوئی مشورہ، چوہدری سالک صاحب نے انٹروین کیا ایک سٹیج پہ، انہوں نے اس پہ کافی محنت کی۔ تو وزیر اعظم صاحب کی آج بھی وہی پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ یہ بل پاس ہوگا، یہ بل پاس کیا سینٹ نے بھی، قومی اسمبلی نے بھی کیا، وزیر اعظم صاحب نے اپنی ایڈوائس کے ساتھ وہ روانہ بھی کیا۔ صدر مملکت محترم بھی ہیں اور آئین میں ان کا رول ہے، وہ پارٹ ہے اس پارلیمان کا، ان کی طرف سے ایک چٹھی آئی ہے، اس کو کھلے دل کے ساتھ ہم بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، اگر یہ بغیر جوائنٹ سٹنگ کے کنسیڈر ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بڑی کم اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ ہم قانون کے طالب علم میں سے کیس آف فرسٹ امپریشن کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو پہلے تاریخی طور پہ رونما نہ ہوا ہو اور پہلی دفعہ ہو، تو اس کی تشریح کے لیے پھر سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بڑے سیزنڈ سیکریٹریٹ میں جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اسپیکر صاحب آپ بڑے تجربہ کار شخص ہیں، تو ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ العزیز دونوں صورتوں میں وزیر اعظم صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ اگر قانونی طور پہ یہ اسی شکل میں نکل سکتا ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن کیونکہ یہ آئین کے تحت لیجسلیشن ہوتی ہے، ان پہ چیلنجز بھی آتے ہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ اور اگر جوائنٹ سیٹنگ ہے تو ہم تو تیار تھے۔ مجھے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے گزشتہ ہفتے سینٹ میں یہ پیغام آپ کا پہنچایا، آپ شاید کراچی میں تھے، کہ مولانا فرماتے ہیں کہ 17 تاریخ تک ابھی کوئی جوائنٹ سیٹنگ نہ بلائی جائے تاکہ ہم اسے بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو ہم ہر وقت اویلیبل ہیں آپ سے اس حوالے سے بیٹھ کے، جیسے میں نے وزیر اعظم صاحب کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس کا یہ جو لیگل اینگل ہیں ان کو کور کر لیا جائے، جو اچھی شکل نکلے۔ اور لیجسلیشن کیونکہ کہتے ہیں سر نسلوں کے لیے ہوتی ہے، پوسٹیریٹی کے لیے ہوتی ہے، چاہے ہم اسے وفاقی دارالخلافہ کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن اس کے جو باقی صوبائی قانون ہیں ان سے یہ ہم آہنگ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ جس نیت سے اور جس خلوص کے ساتھ یہ بنوانا چاہتے ہیں وہ سارے معاملات بھی اس میں حل ہوں۔ یہ ترامیم اگر کوئی اس طرح کی تھی جو نہیں تھی ہونی چاہیے تو یہ ہاؤس میں آئیں،
ہم انہیں آن کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس لیگل ایشو کا تعلق ہے، جو اس پہ لکھے گئے اعتراضات ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن کے ہیں یا صدر مملکت نے بطور ریاست کے سربراہ کے اور گھر کے بڑے کے طور پہ سمجھا کہ ان باتوں پہ غور کر لیا جائے، تو یہ ہم آپس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. پھر جو فائنل ڈیسیجن ہوگا، اگر ہم نے قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہو تو دوبارہ اسینٹ کی ضرورت ہے یا ڈیم ہوگا، یا کہ اس کو جوائنٹ سٹنگ میں آنا ہے. جوائنٹ سٹنگ میں آنے کی صورت میں جو حکومتی موقف ہے وہ میں نے واضح کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ.